أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ ہے، آیت نمبر 35 اور 36 کا درس قرآن ہے۔ ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو جب جنت سے دنیا میں بھیج رہے تھے تو اس واقعے کو بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کی بیوی کو جنت میں داخل کیا تو ان کو ایک متعین درخت سے منع کیا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، یعنی اس درخت کا استعمال نہیں کرنا۔ تو فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، یعنی اس درخت کے قریب آپ نے نہیں جانا ہے۔ جب قریب نہیں جانا تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بطریق اللہ اس درخت کا پھل بھی آپ نے نہیں کھانا ہے۔ جب جانا نہیں ہے تو کھانا تو بڑی دور کی بات۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو اور ان کی بیوی کو اس چیز سے منع کیا، اس پر درخت کے قریب جانے سے، تو شیطان جو انسان کا دشمن تھا، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے دھتکار کے اور مردود کہہ کر کے جنت سے نکال دیا، وہ انسان کا کھلم کھلا دشمن تھا، تو اس کو یہ تکلیف تھی کہ اب میں بھی حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو اس طرح پھسلاؤں گا۔ تو اس نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو مختلف بہانے، قرآن کہتا ہے کہ مختلف طریقوں سے وہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو پھسلا کے اس درخت کے قریب لے گیا اور اس درخت سے انہوں نے وہ پھل کھا لیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو جنت سے نکال دیا۔ یہاں پر دو باتیں سمجھنی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو منع کیا تو پھر انہوں نے وہ پھل کیسے کھا لیا؟ یہ تو عصمت انبیاء کے بالکل خلاف ہے کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام بھی کیا اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اگر انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی عصمت ہی باقی نہ رہی، ان کی معصومیت ہی باقی نہ رہی، تو ان کے اندر جو دین کے باتیں ہیں وہ بھی قابل اعتماد نہیں رہیں گی۔ تو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام ہر قسم کے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں سے وہ پاک ہیں، ان سے کبیرہ اور صغیرہ گناہ ہو ہی نہیں سکتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام سے چھوٹے گناہ ہوئے ہیں، صغیرہ گناہ ہوئے ہیں، تو یہ بالکل غلط ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ اگر انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام سے اس طرح کے گناہوں کا ان کی طرف نسبت بھی کی جائے گی تو ان کے اقوال، ان کے افعال، ان کے اعمال، اس میں امن اٹھ جائے گا اور وہ قابل اعتماد نہیں رہیں گے، اور انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر اعتماد و اطمینان نہیں رہے گا تو دین کا کہاں ٹھکانہ ہوگا اور دین کیا بچے گا؟ اس لیے متعدد آیات کے اندر، قرآن مجید کے اندر انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعات موجود ہیں جو ان سے لغزش ہوئی، اس کی طرف قرآن مجید بیان کرتا ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے حسنات الابرار سیئات المقربین، بڑے لوگوں کی چھوٹی سی بھی غلطی وہ اللہ کے ہاں نافرمانی سمجھی جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے یہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ جو بات صادر ہوئی تو اللہ تبارک و تعالی نے منع کیا تو انہوں نے پھر ان سے یہ کام ہو گیا۔ تو اس پر علماء نے مختلف توجیحات بیان کی
کہ پہلی وجہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو جس وقت شیطان نے ورغلایا، قرآن کہتا ہے وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، کہ شیطان ان کو قسمیں اٹھا اٹھا کر کہہ رہا تھا کہ میں آپ کا ناصح ہوں، تو انسان ہے وہ بھول گیا۔ دوسری بات علماء نے یہ لکھی ہے کہ اس وجہ سے کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام یہ سمجھ رہے تھے کہ مجھے اس خاص ایک درخت سے منع کیا ہے، تو شاید یہ جو دوسرے درخت ہیں ان سے منع نہیں کیا، تو اس سے یہ علماء نے یہ لکھا ہے کہ حکم سب کے لیے تھا، لیکن حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سمجھ نہیں پائے تھے اس قسم کے باقی جو درخت تھے۔ جیسے ایک مرتبہ حضرت آدم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ مبارک کے اندر ریشم پکڑا ہوا تھا، ریشمی کپڑا تھا، اور ایک سونے کا ٹکڑا پکڑا ہوا تھا، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ میری امت کے مردوں کے اوپر حرام ہے۔ اب یہ مطلب نہیں تھا کہ وہی دو چیزیں، وہی جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھ کے اندر ہے وہی دو، بلکہ دنیا کے اندر کہیں بھی سونا، دنیا کے اندر کہیں بھی کوئی بھی ریشم، وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کے مردوں پر حرام تھا۔ تو یہ جو واقعہ پیش ہوا پھر، تو اس سے قطعاً انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی عصمت پہ بات کرنا یہ بالکل غلط ہے۔ وہ معصوم ہیں، وہ محفوظ ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کا نظام چلانا تھا۔ دوسری بات کہ جب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام شیطان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے نکال دیا، تو وہ پھر کیسے دوبارہ جنت میں چلا گیا، اور ان کے ساتھ یہ جو گفتگو ہے یہ بالکل آمنے سامنے کی گفتگو ہے، کیونکہ وہ ان کے قسمیں بھی دلا رہا ہے، اور ان کو اپنی نصیحت کا بھی کہہ رہا ہے، اور ان کے ساتھ باتیں بھی کر رہا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے فنسیہ، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام یہ چیزیں بھول چکے تھے، تو یہ شیطان کیسے اندر چلا گیا؟ تو اس پر علماء نے مختلف توجیہات لکھی ہیں کہ ہو سکتا ہے وہ سام کی شکل میں اندر چلا گیا ہو، اور بعض جنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری ایسی چیزیں دی ہیں کہ جو ان کے خلاف نہیں ہے، وہ یعنی انسانی شکل میں یا کسی اور شکل میں، کسی اور روپ میں جا کر کے انسان کو ورغلا سکتے ہیں۔ تو اس طرح ممکن تھا کہ انہوں نے یہ کام کیا ہو، شیطان نے یہ کام کیا ہو، اور حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو اس نے پھسلا دیا۔ تو آئیے قرآن مجید کے ان دو آیتوں کا ترجمہ سن لیں۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور ہم نے کہا ہے آدم تو اور تیری بیوی جنت میں رہو اور کھاؤ، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور کھاؤ اس سے جو چاہو، جہاں کہیں سے چاہو۔ رغدن کہتے ہیں اس غذا کو، اس پھل کو جو انسان کو بغیر کسی محنت اور مشقت کے ملے، یعنی اس پر انسان کو بالکل محنت نہ کرنا پڑے، اس درخت یعنی ایسی جنت جس کے اندر آپ کو کسی قسم کی کوئی محنت نہیں کرنا پڑے گی، بس ایسی جنت میں آپ نے رہنا ہے۔ رغدن جو کچھ آپ کھاؤ گے پیو گے آپ کو محنت نہیں کرنا پڑی۔ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اور اس درخت کے قریب بھی نہیں جانا ہے، اگر تم چلے گئے تو تم ظالم لوگوں میں سے ہو جاؤ گے۔ کیا مطلب کہ اس درخت کے بارے میں اب علماء نے لکھا ہے کہ آیا وہ درخت کون سا تھا، تو علماء مفسرین اکرام لکھتے ہیں اس کے بارے میں نہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور نہ ہی قرآن مجید نے کسی لفظ کا، نہ گندم نہ فلاں نہ فلاں، کوئی بھی نہیں، جو چیز مبہم ہے اس کو مبہم ہی چھوڑا جائے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، تو پس ہلا دیا، پھسلا دیا ان کو شیطان نے، اور پھر نکالا ہم نے ان دونوں کو راحت اور سکون والی جگہ سے، یعنی جنت جو راحت سکون کی جگہ سے، اس سے ہم نے نکال لیا جب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے اس پھل کا درخت کھا لیا۔ کیا مطلب زلنا، یعنی ان کو پھسلایا گیا، وہ پھسلے نہیں بلکہ ان کو پھسلا دیا گیا، شیطان نے ان کو ورغلا دیا تو وہ اس کے جال میں آ گئے۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اور ہم نے ان سے کہا کہ تم اترو، نکل جاؤ یعنی ہماری جنت سے، اور تم بعض کے دشمن ہوگے۔ بعض علماء نے لکھا ہے اس کے دو مطلب ہیں۔ پہلا مطلب کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اور جب جنت شیطان، یہ دونوں جب جنت میں تھے تو اس وقت کہا گیا
کہ آدم اور شیطان ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ جس وقت حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام اور بی بی حوا کو وہاں سے باہر نکالا گیا تو اس وقت یہ کہا گیا کہ اب تمہاری جو اولاد ہوگی وہ آپس میں سے بعض کی دشمن ہوگی۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے واسطے زمین میں ٹھکانا ہے، نفع اٹھانا ہے ایک وقت تک۔ یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دنیا میں بھیج رہے ہیں وہ مستقل نہیں ہیں بلکہ ایک وقت مقرر تک ہے، پھر تم نے لوٹ کر ہماری طرف آنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا